بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض منافقانہ اعمال اور عادات۔ عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص کیا ہے؟ وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ چاروں عادتیں یہ ہیں کہ جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب باتیں کریں تو جھوٹ بولے، اور جب عہد معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو بد زبانی کرے۔ حقیقی اور اصلی نفاق انسان کی جس بدترین حالت کا نام ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی نے دل سے تو اسلام کو قبول کیا نہ ہو، بلکہ دل سے اس کا منکر اور مخالف ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے کو مومن اور مسلم ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی وغیرہ جو مشہور منافقین کا حال تھا۔ یہ نفاق دراصل بدترین اور ذلیل ترین قسم کا کفر ہے، اور انہی منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ضرور بالضرور یہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن بعض بری عادتیں اور بد خصلتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو ان منافقین سے خاص نسبت اور مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل انہی کی عادتیں اور خصلتیں ہیں، کسی صاحب ایمان میں ان پر چھپی نہیں رہتی۔ پس اگر بدقسمتی سے کسی مسلمان میں ان میں سے کوئی عادت ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں منافقانہ عادت ہے، اور اگر کسی میں بدبختی سے منافقوں والی وہ ساری عادتیں جمع ہو جائیں تو سمجھا جائے گا یہ شخص جو ہے اپنی سیرت میں پورا منافق ہے۔ الغرض ایک نفاق تو ایمان اور عقیدے کا نفاق ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کی سیرت کا منافقوں والی سیرت کا ہونا بھی ایک قسم کا نفاق ہے، مگر وہ عقیدے کا نہیں ہے بلکہ سیرت اور کردار کا نفاق ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ کفر اور شرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے، تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ سیرت اور منافقانہ اعمال اور اخلاق کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائل نفاق میں سے 4 کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 عہد شکنی، نمبر 4 بد زبانی۔ اور شاہ فرمایا کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایک منافقانہ خصلت ہے، اور جس میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں وہ اپنی سیرت میں خالص کیا ہے؟ منافق ہے۔ کیونکہ انسان جب بھی اپنی بات کرے تو جھوٹ ہی بولے، اور جب بھی آدمی کسی سے بات کرے، کسی کو گالیاں دے اور عہد شکنی کرے، آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے انشاءاللہ میں یہ کام پورا کروں گا، کیونکہ انسان کے ارادے کو اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن جس آدمی نے وعدہ کر لیا، وعدہ پورا نہ کیا، وعدے کو اوپر پکڑ ہے، ارادے پہ پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات
علی شعبۃ من النفاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اس کی تجویزیں سوچی اور تمنا کی، تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا، یعنی ایسی زندگی میں جس میں دعوی ایمان کے باوجود نہ کبھی راہ خدا میں جہاد کی نوبت آئی اور نہ ہی دل میں اس کا شوق اور اس کی تمنا ہو۔ یہ منافقوں کی زندگی ہے۔ جو اسی حال میں اس دنیا سے جائے گا وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ لہذا انسان کے دل کے اندر، یہ جو مسلمان ہے اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر الہ کلمۃ اللہ کے لیے میری جان بھی لگی جائے تو مجھے پرواہ، مجھے کوئی فکر، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ ارادہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر کسی وقت اللہ کے دین کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے سربلندی کے لیے اگر جان کی بازی دینی پڑے تو میں قربان ہو جاؤں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انسان کے دل کے اندر شہادت کی تمنا ہونی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ کون سی شہادت کی موت دینا؟ ہر نبی نے، ہر صحابی نے شہادت کی تمنا کی اور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت کی موت کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہر مسلمان کا خاتمہ بالایمان پہ فرمائے۔ جس آدمی کا خاتمہ بالخیر پہ ہو گیا، جس آدمی کا خاتمہ بالایمان پہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کی زندگی کے اندر موجود چلا جائے گا۔ تو جس کا خاتمہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر خاتمہ بالکفر پہ ہو گیا، خاتمہ بالایمان پہ نہیں ہوگا، تو وہ ایسا سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، عارضی ناکامی نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی اگر کامیاب ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ ایسا نہ کرے، اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، عارضی ناکامی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی جوانی بھی عارضی ہے، تندرستی بھی عارضی ہے، بیماری بھی عارضی ہے۔ اس جہان کی ہر چیز عارضی ہے اور کسی چیز کو دوام نہیں ہے، اور آخرت کی ہر چیز دائمی ہے اور کوئی چیز عارضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔